نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ آج ایک بڑے اہم موضوع پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے کچھ احباب نے، کچھ محبین نے بذریعہ سوشل میڈیا، میسنجر پر اور واٹس ایپ پر اور دیگر ٹیلی فون کال کر کے بھی تو مجھے یہ کہا کہ جناب آپ علماء کے اخلاق کے بارے میں کچھ گفتگو کریں، اور انہوں نے مجھے 5-6 علماء کی، مختلف علماء کی جو بدزبانی کی ویڈیوز ہیں وہ مجھے میسنجر پہ اور واٹس ایپ پہ ارسال کی، جن کو میں نے دیکھا۔ اور فی الحال یہ ایک مفتی صاحب ہیں، ان مفتی صاحب کی آپ ویڈیو کو سماعت کریں اور دیکھیں ذرا کہ علماء کے اخلاق کیا ہیں۔ یہو جا پیر پھڑشو، پیر پھڑشو یہ جتھی نو ہاتھ لاوے آندا بخشیا وا، اس کتی دے پتر نو پوچھ، لعنتی دیا پترا جن نے واللیل دی زلف کٹی ہے، ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ سورا، کتی دیا پترا تیریاں پھل ٹرتے سٹ دین تے تو نبی دے صحابہ تے بھوکنا، لکھ لعنت تیرے تے ابو اٹھا تے مسراں دی دال۔ کتے ملا، کتے بریلر کتے، ایک فیضی ہے زی کتا لو دا ظہور فیضی، وہ کنجر نے وہ کہندا معاویہ کو تو عزت کا لفظ نہیں دے سکتے، فسادی کو فلان، او لکھ لعنت تیرے جمن تے۔ ہاں کنجرا بغیرتا دلیا جنہ دی بولی بولن دیا ادھر دفے ہو، ساڈے اہل سنت نو بدنام نہ کر۔ مینو خدا توفیق دے وے، وہ کہندا ہے گالاں کڈ دا چشتی، میں کہ مینو رب توفیق دے میں تیری آنتراں کڈ دیاں، تو گالاں نو رونا ہے، لکھ لعنت تو ایڈے پاکاں نو بھونکنا کتی دا بچہ، تینوں شرم نہیں آؤندی؟ آپ نے ویڈیو کو سماعت کر لیا، اب آپ بخود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء سٹیجوں پر، ممبروں پر بیٹھ کے جب ایسی گفتگو کریں گے تو پھر نیچے جو عوام ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ اگر علماء کی زبان ہی اس طرح کی ہے اور علماء ایسی گفتگو کر رہے ہیں، اور پھر نیچے جو عوام الناس بیٹھے ہیں ان کی سوچ اور سمجھ یہ ہے اور ان کا فہم اتنا سا ہے کہ وہ گالی گلوچ اور لان تان کے اوپر بھی سبحان اللہ اور واہ واہ کی باتیں کر رہے ہیں، تو اگر علماء جو ہیں ان کا طریقہ اور ان کا اخلاق یہ ہے تو پھر عام عوام کا کیا حال ہوگا۔ پھر عام عوام میں برداشت، تحمل، بردباری، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کو معاف کرنا، یہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے دین کا سبق تو سیکھ لیا، ہم نے علوم القرآن اور علوم الحدیث تو سیکھے، ہم نے سیرت الرسول تو سیکھی، پڑھی، پڑھائی، لیکن کاش کہ وہ جو اخلاق کریمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ میسر آتے۔ وہ جو اخلاق جس کی بات قرآن کرتا ہے، وہ اخلاق حسنہ
جن کی بات احادیث مبارکہ کرتی ہیں وہ اخلاق کریمانہ جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو اگر وہ اخلاق ہم اپنا لیں تو پھر دن بہ دن ہمارے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. اور اگر ہم ان اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ہم اخلاقی پستی میں گرتے چلے جائیں گے اور دن بہ دن ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اب میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے جو چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اخلاق کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ علم اور عبادت ان دونوں کی جو زینت ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. دونوں کی زینت جو ہے وہ اخلاق حسنہ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی. اب اخلاق جو ہے وہ اخلاق ایک ایسا لفظ ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہی اخلاق کا ایک خاکہ ذہن میں آتا ہے تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس اخلاق کو اپنا لے. ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس اخلاق کو اپنا لے اور اپنی اخلاقیات کو درست کرے، اپنا اخلاق بہتر سے بہترین کرے. پھر اخلاق جو ہے وہ انسان کے اندر اس صفت ہے کہ وہ جس انسان کے اندر اور جس انسان کے دل میں اخلاق پیدا ہو جاتا ہے وہ انسان پھر کمال کی ترقیوں پر پہنچتا ہے. پھر وہ عروج اور کمال حاصل کرتا ہے کہ جس انسان میں اخلاق پیدا ہو جاتا ہے. پھر اخلاق جو ہے وہ ایک ایسی دوا ہے کہ جو دل اور دماغ دونوں کو غذا پہنچاتا ہے اور اس غذا سے اس کا ذہن اور اس کا دل نشو و نما پاتا ہے اور پھر وہ عروج اور کمال تک پہنچتا ہے. پھر اسی طرح یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے سامنے، 2002 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی. کوئی چیز اخلاق حسنہ سے زیادہ باری ہوگی نہیں. اور اللہ رب العزت کی ذات بے حیائی اور بد زبانی سے نفرت فرماتا ہے. اب یہ آقا علیہ السلام کی یہ ترمذی شریف کی حدیث، کیا یہ علماء نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ کیا یہ علماء نے یہ حدیث نہیں پڑھائی، سنی نہیں، سنائی نہیں؟ سارا کچھ ہوا ہے. تو پھر یہ علماء کیوں ممبروں پر اور اسٹیجوں پر بیٹھ کے عوام الناس کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں یہ عوام الناس تک وہ اخلاق کریمانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے وہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیوں یہ علماء عوام الناس کے ان کے ذہنوں کے ساتھ، ان کی سوچوں کے ساتھ یہ کھیل رہے ہیں؟ اور ایک عجیب انہوں نے تماشا بپا کیا ہے، ایک عجیب ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ جس سے آپ کو ذرا سا اختلاف ہوا اس کو لعنت دی، گالیاں دی، بکواس بکی اور سارا کچھ بک بکا کے تو پھر خود جا کے کھڑے لائن لگ گئے. بھئی یہ اختلاف حسن ہے؟ یہ اختلاف رائے ہے؟ یہ کیا ہے جو آپ عوام الناس تک بانٹ رہے ہیں؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے اس کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس پیمانے پر علماء اپنے اخلاق کو پرکھیں اور عوام الناس اپنے اخلاق کو پرکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے. آقا علیہ السلام نے کن اخلاقیات کی بنا پر اس معاشرے کو تشکیل دیا اور چند سالوں میں وہ جو معاشرہ ظلم، جہالت اور پستی میں گرا ہوا تھا وہ معاشرے کو عروج اور کمال حاصل ہو گیا. وہ ایسے کیا اخلاق تھے جو آقا علیہ السلام نے
امت کو بتائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اخلاق کے ساتھ پیش آئے لوگوں کے ساتھ، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور عوام الناس تک یہ پہنچے۔ سب سے پہلے جو میرے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا اور بہترین انسان وہ ہے کہ جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے وہ تم میں سے سب سے بہترین شخص ہے۔ اب ہمارے اندر اخلاق کتنا ہے؟ ہم تو کسی کی گفتگو سن لیں، کسی کی تحریر دیکھ لیں، کسی کی تصنیف دیکھ لیں، اگر اس سے کسی قسم کا اختلاف ہو تو ہم اس کو اختلاف نہیں کہتے، ہم اس اختلاف میں حسن کو برقرار نہیں رکھتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی وقت بیٹھ کے گالم گلوچ اور لان تان شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ آقا علیہ السلام کی تربیت ہے؟ یہ اسلام کی تربیت ہے؟ یا یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں؟ کیا ہے جو آپ ممبروں پر بیٹھ کر عوام الناس کے سامنے بیان کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے اخلاق امت کو سکھا رہے ہیں۔ یہ سارا اخلاق آقا علیہ السلام امت کے لیے رکھ رہے ہیں کہ امت تک یہ اخلاق پہنچے اور امت اپنے عروج تک پہنچے، کمال تک پہنچے۔ اور ہمارا عروج اور کمال یہ ہے کہ ہم ممبروں پر بیٹھ کے، اسٹیجوں پر بیٹھ کے تو ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، لان تان کر رہے ہیں۔ جو ہم سے ذرا سا اختلاف کر لے ہم اس کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ہمارا آج کل تربیت کا حال یہ ہے، ہماری تربیت یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو ٹیچ کرنا چاہیں، ہم کسی کو کچھ سمجھانا چاہیں تو وہ ہمارا جو ٹیچ کرنا ہے، ہمارا جو سمجھانا ہے، وہ سمجھانا بھی گالی گلوچ کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو گالی گلوچ کے بغیر سمجھاتے بھی نہیں ہیں۔ ہم جب کسی کو سمجھانا ہے تو سمجھانے میں بھی گالی گلوچ۔ بھئی یہ کون سے اخلاق ہیں؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ ٹیچنگ کا کون سا میتھڈ ہے کہ اگر ایک آپ سے جونیئر شخص ہے، وہ آپ سے کم علم ہے یا کم درجے کا ہے، تو پھر آپ پیار سے، محبت سے، سلوک سے اس کو سمجھائیں، بجائے اس کے کہ آپ گالی گلوچ کر دیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں یہ جو علامہ صاحب، مفتی صاحب کی آپ نے ویڈیو کو سماعت کیا، وہ جس موضوع کے اوپر گفتگو کر کے لوگوں کو گالیاں بک رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور سب و شتم کر رہے ہیں اور لان تان کر رہے ہیں، اور قاری ظہور احمد فیضی صاحب کے اوپر بات کر رہے ہیں، بھئی قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے دین کا ایک بڑا کام کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے گالیاں ایجاد کی ہیں۔ ایک وہ مرحوم، اللہ پاک اب ان کے درجات بلند کرے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، علامہ خادم رضوی صاحب تھے، کام انہوں نے دین کا جو کام کیا وہ کیا ہے، اس سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن اخلاقی معاملے میں وہ اخلاق کی پستی میں جا گرے، اور انہوں نے یہ رواج قائم کر دیا کہ جناب ممبروں پر بیٹھ کر اور اسٹیجوں پر بیٹھ کر علماء کے خلاف زبان درازی کرنی ہے، ان کو گالی گلوچ کرنا، اور پھر جو انہوں نے ایک نسل تیار کی ہے، آج وہ نسل آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ جو درخت ایک لگا کے گئے ہیں، اس درخت کو اب پھل لگ چکا ہے اور وہ میوہ پوری عوام پاکستان کھا رہی ہے۔ تو بھئی آپ آقا علیہ السلام کا اخلاق کیوں نہیں عوام کو سکھاتے؟ پھر اوپر سے درس یہ دیتے ہیں کہ اسلام کو، یہ کہتے ہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس کہہ کے انہوں نے اسلام کو کمزور کر دیا۔ او بھئی اگر اسلام امن کا درس نہیں دیتا تو پھر صلح حدیبیہ کا وہ جو ہے وہ اس کو آپ قصہ کہانی بنا دیں گے۔ جو صلح حدیبیہ ہے کفار مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ایک امن معاہدہ ہے، اس امن معاہدے کو آپ قصہ کہانی بنا دیں گے۔ پھر اگر اسلام امن کا درس نہیں دیتا تو پھر بتائیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے حاکم شام سے جو صلح کی وہ بھی امت کی بہتری کے لیے تھی، امن کے لیے تھی، کہ صحابہ کرام اور تابعین یہ آپس میں ان کا جھگڑے نہ ہوں، خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت گیری نہ ہو۔ امت کے وسیع تر مفاد میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس صلح پر دستخط کیے، اور وہ صلح حسن کے نام سے معروف ہے۔ تو بھئی یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آپ کو عوام الناس تک پہنچانی چاہیے۔ اسلام امن کا درس نہیں، بھئی آپ کو کس نے پڑھایا ہے، کس نے سکھایا ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا؟ اسلام اس کے خلاف امن کا درس نہیں دیتا کہ جو شخص آپ کے خلاف میدان جنگ میں تلوار لے کر آ جائے،
اور وہاں بھی میدان جنگ میں بھی جو امن کا اسلام کا درس ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، آپ پادریوں کو قتل نہیں کر سکتے، آپ خواتین کو قتل نہیں کر سکتے، آپ درختوں کو نہیں جلا سکتے، آپ اس کے بعد شیرخوار جو کم عمر بچے ہیں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بزرگوں کو قتل نہیں کر سکتے، صرف اس ایک شخص کو قتل کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے تلوار لے کر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ بھئی اسلام کا امن کا درس یہ ہے، اسلام یہ امن کا درس دیتا ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں اسلام کو امن کا درس کہہ کے تو انہوں نے کمزور کر دیا ہے۔ بھئی کون سی کمزوری ہے؟ یہ اسلام کی وسعت ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اگر وہ اسلام کے امن کے درس کو دیکھ کے لوگ اس وقت اسلام قبول کر رہے تھے، اور آج آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کی گفتگو اور آپ کی زبانیں سن کر، آپ کا گالم گلوچ اور لان تان سن کر آج عوام الناس دین سے متنفر ہو رہے ہیں۔ بتائیے، ایمان سے بتائیے، کتنے لوگ ہیں جن کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے، جو آپ کے اخلاق سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں؟ یہ فقیر آدمی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، 3 لوگ ایسے ہیں، وہ میرے اخلاق سے، فقیر کا میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کی عطا ہے۔ مجھ فقیر کے اخلاق سے متاثر ہو کر، تعلیمات سے متاثر ہو کر 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ تو اگر آپ یہ اخلاق اپنے قائم اور دائم رکھیں تو پھر لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، پھر لوگ متنفر نہیں ہوں گے۔ آپ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ پھر حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور مثال میں آپ حضرات کے سامنے اخلاق کی پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ وحشی تھا، وحشی بن حرب، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، شفیق چچا، ان کو قتل کیا، شہید کیا میدان احد میں۔ تو جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بعد میں آیا اور آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ ان کو تم نے کیسے شہید کیا ہے، کیسے قتل کیا ہے میرے چچا کو؟ تو جب اس نے وہ بات بتائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ طاری ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے وحشی، تمہارا قصور معاف ہے، گناہ کو معاف کر دیا، جو تم نے میرے چچا کو قتل کیا ہے میں نے وہ تمہیں معاف کر دیا، لیکن آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا۔ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے، میرے سامنے نہیں آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا جو قاتل ہے، جس نے میدان احد میں اپنے چچا کو، آپ کے چچا کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی بدلہ نہیں لے رہے، اور آقا علیہ السلام اسے بھی کوئی لعن طعن نہیں فرما رہے۔ پھر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مجھے مکہ والوں نے کسی کام کے لیے مدینہ بھیجا، اور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اٹینڈ کی، آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا، تو پھر حال یہ تھا کہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھتے ہی میرا حال یہ تھا کہ میں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں اب یہاں سے واپس مکہ نہیں جانا چاہتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں عہد شکنی نہیں کرتا، میں غلاموں کو نہیں روکتا، اور تم فی الحال واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارا دل اس بات کی گواہی دے اور تمہارا یہی جذبہ ہو، یہی ارمان ہو، یہی تمنا ہو، یہی خواہش ہو، تو پھر کسی وقت واپس آ جانا، پھر کسی وقت واپس آ جانا۔ تو پھر وہ جب واپس آئے تو پھر انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، اور پھر وہ آقا علیہ السلام کی مجلس چھوڑ کے نہیں گئے۔ آقا علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر ہو کے تو وہ مکہ سے پیغام لے کر آئے ہیں، اور پھر واپس وہ مکہ جانے کو ان کا دل ہی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں۔ پھر اسی طرح کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا، یہ مکہ فتح یہ وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں
13 سال تک 13 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے مشکلات اور مصائب کے پہاڑ توڑے ہیں۔ 13 سال میں کبھی ان کو سکون سے نہیں رہنے دیا۔ 13 سال بعد ان کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 13 سال بعد آقا علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، مکہ۔ تو پھر اس کے بعد مدینہ چلے گئے۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد 8 سالوں میں 8 سے 10 سالوں میں 88 جنگیں انہوں نے بپا کیں۔ آقا علیہ السلام نے 88 جنگیں لڑیں، 88 جنگیں بپا کیں، اور یہ نہ مدینہ میں سکون سے رہنے دیا، نہ مکہ میں سکون سے اور چین سے رہنے دیا۔ پھر کیا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتح بن کر مکہ تشریف لائے اور مکہ کو فتح فرمایا تو پھر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ جب آقا علیہ السلام تک یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، الیوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ تو وہ جنہوں نے 13 سال تکالیف دیں، مصائب اور مشکلات کے پہاڑ توڑے، پھر 8 سے 10 سالوں میں 88 جنگیں مسلط کیں آقا علیہ السلام پر، تو جب آقا علیہ السلام ان کے اوپر فاتح بن کر آئے تو پھر آقا علیہ السلام نے جب ان کی جھکی ہوئی گردنوں کو دیکھا کہ آج یہ سارے گردن جھکا کے کھڑے ہیں کہ کب حکم ہو اور ہماری گردن کاٹی جائے، تو جب وہ سارے گردنیں جھکا کر کھڑے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، آ جاؤ، آج تمہارے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ان بڑے بڑے دشمنان کو بھی معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام کے یہی جو اخلاق کریمانہ ہیں، آقا علیہ السلام کے انہی اخلاق کریمانہ کی تعریف خود اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے کلام باری تعالیٰ میں کی کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو لوگوں یہ کوشش کریں کہ ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ایسے علماء کی مجالس اٹینڈ کریں اور ایسے علماء کے پاس بیٹھیں، علم اور حدیث اور قرآن اور تفسیر ایسے اساتذہ اور ایسے شیوخ اور ایسے مفتیان و علماء سے حاصل کریں کہ جن میں اخلاق بہتر ہو، جن کا اخلاق اچھا ہو۔ بھئی آپ نے قرآن، حدیث اور باقی سارے دین اسلام کے علوم تو سیکھ لیے، اگر آپ نے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے اخلاق ہی نہیں سیکھا تو پھر آپ نے سیکھا کیا ہے؟ سب سے بہتر جو چیز ہے، جو سب سے اول جس کی ترجیح ہے وہ ہے اخلاق۔ اور جب آپ نے آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، آقا علیہ السلام کی حدیث سے اور قرآن و سنت اور شریعت اسلامیہ سے اگر آپ نے اخلاق ہی نہیں سیکھے کہ آپ نے گفتگو کیسے کرنی ہے، آپ نے اختلاف ہے تو اس کا اختلاف کا حسن کیسے رکھنا ہے، پھر آپ نے ہر دوسرے کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس طرح کیسے رکھنا ہے، اگر آپ کے پاس یہی ہنر نہیں ہے تو پھر آپ چاہے جتنے مرضی قرآن و حدیث کے دورے کرتے رہیں اور جتنے مرضی آپ پھیلاتے رہیں، اگر اخلاق نہیں ہے تو سرے سے آپ بالکل خالی ہیں۔ آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی دین اسلام اور شریعت کا علم نہیں ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج آقا علیہ السلام کے وہ جو اخلاق حسنہ ہیں ان اخلاق حسنہ کو اپنائیں، آقا علیہ السلام کے ان اخلاق کریمانہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آقا علیہ السلام کے اسوہ پر چلیں۔ اور یہ جو علماء ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ اتنے بڑے مجمع بیٹھے ہیں سامنے اور اس مجمع میں سے کوئی ایک شخص بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے تو یہ نہیں کہتا کہ حضور اپنی ذرا بدزبانی بند کر دیجیے، یہ لان تان اور یہ گالی گلوچ یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ یہ نہ کریں۔ وہ بجائے اس کے عوام کے ذہن کو اتنا مفلوج کر دیا ہے اور ذہنوں کے اوپر اتنی گرفت آ گئی ہے ان کی کہ وہ یہ گالیاں دیتے ہیں اور نیچے بیٹھی عوام وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ ورد بلند کرتی، کی آوازیں بلند ہوتی۔ بھائی یہ کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ اسلام میں داخل کرنے کی بجائے الٹا اسلام سے متنفر کر رہے ہیں۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آقا علیہ السلام کے اسوہ پر ڈالیں، آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کریں۔ اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس اختلاف کو حسن تک رکھیں، اس اختلاف کو مخالفت اور دشمنی میں نہ بدلیں، اور آقا علیہ السلام کی سنتیں دیکھتے رہیں کہ آقا علیہ السلام نے کیسے اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اور آپ جہاں تک بات ہے اختلاف کی تو بھئی رائے اس طرف بھی قائم ہے، رائے اس طرف بھی قائم ہے، ایک نے اس رائے کو چن لیا، دوسرے نے اس رائے کو چن لیا، تو پھر جائیں اور جا کے اوپر جھگڑیں، جا کے اوپر والے جو ائمہ اور محدثین اور مفکرین ہیں جا کے ان کے ساتھ جھگڑیں پھر کہ انہوں نے کیوں اس طرح بیان کیا۔ میں نے جو آپ کے سامنے جو احادیث پیش کی ہیں یا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، میں نے تو ائمہ محدثین سے لیا ہے نا، تو پھر میرے اوپر تان اور تشنیع کرنے کے بجائے پھر جائیں اور ہمت کریں اور جرأت کریں اور ڈائریکٹ جا کے ان کے اوپر زبان درازی کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بھئی آپ احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت ان کا نام لیتے ہیں اور آپ کے اندر ذرا برابر بھی اعلیٰ حضرت کی تربیت شامل نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے علم میں سے ذرا برابر علم آپ کے علم میں شامل نہیں ہے، آپ کس کا نام لیوا، کس کے نام لیوا ہیں، دن رات کس کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔